خوبصورت بات، محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات جب واپس تشریف لائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ کی حسین وادی ہے اور صبح صبح کا ٹائم ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی 7-8 سال کی، بعض علماء نے 9 سال کی لکھا، بعض نے 7 سال کی، بعض نے 6 سال کی لکھا، وہ دودھ والا برتن اٹھا کے لے کے جا رہی ہے۔ اچانک راستے میں ٹھوکر لگی اور دودھ کا برتن گرا اور برتن بھی ٹوٹ گیا اور دودھ بھی گر گیا۔ اب وہ پاس بیٹھ کے رونے لگی، زارو کتار روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت للعالمین کا تاج سجا کر جب قریب سے گزرے، اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہودیوں کی بچی، غلام بچی، سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ جب اس نے نگاہ اٹھائی، نظریں اٹھائیں تو حضور کے چہرہ نور پر اس بچی کی، اس بیٹی کی نظر پڑی۔ عرض کرنے لگی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لے کر کہنے لگی کہ میرا مالک بڑا ظالم ہے، میں دودھ لے کر جا رہی تھی، دودھ کا برتن بھی ٹوٹ گیا اور دودھ بھی بکھر گیا، ایسی چیز نہیں کہ میں اکٹھا کر لوں اور لے جاؤں، اب مالک مارے گا، ظلم کرے گا، تشدد کرے گا، ہو سکتا ہے کھانا نہ دے، ہو سکتا ہے گھر سے نکال دے، میں پریشان ہوں، چھوٹی سی ہوں، کہاں جاؤں گی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ دیکھیے سبحان اللہ، ساری کائنات کا لاڑا، ساری کائنات کا دلہا، نبیوں میں جس کا سب سے بڑا رتبہ، مقام، عزت، شان ہے، وہ محبوب جس کی خاطر رب کعبہ نے عرش و فلک بنایا، زمین و آسمان بنائے، مشارق و مغارب و شمال و جنوب بنائے، اور جس کے لیے چاند کا چمکنا، سورج کا دمکنا بنایا، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر نبی سے اعلیٰ ہے، جن کی خاطر کائنات کا ذرہ ذرہ رب نے بنایا بھی، سجایا بھی، سنوارا بھی، وہ محبوب فرماتے ہیں کیا چاہتی ہے؟ وہ بچی کہنے لگی کہ اگر آپ میری سفارش کر دیں تو وہ ظالم، جو ظالم میرا مالک ہے، ہو سکتا ہے مجھے چھوڑ دے اگر آپ سفارش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی اپنے مالک کا نام بتا۔ جب مالک کا نام سنا تو حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی ہے جو سب سے دشمنی کے آگے جو ہے وہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کے مقابلے میں یہ بھی اتنا ہی بڑا دشمن ہے جتنا بڑا میرا دشمن ابو جہل ہے۔ دشمن بھی ہے، یہودی بھی ہے، اسلام کے خلاف بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ہے۔ آج تو تھوڑی سی ناراضگی ہو سگے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ہم ان کے پاس سفارش لے کے نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں کہ میں جاؤں، میری آن میں، شان میں جو ہے وہ کمی آئے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بچی کے ہاتھ پہ، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ چل بیٹی میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور علیہ السلام چل پڑے، جا کے اس یہودی کا کنڈا کھڑکایا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہ یہودی نکلا، دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین سے لے کر سر مبارکہ تک وہ دیکھنے لگا، حیران ہوا کہ میں تو ان کا دشمن ہوں اور یہ جانتے ہیں کہ میں دشمن ہوں اسلام کا، میں دشمن ہوں قرآن کا، میں دشمن ہوں جو ہے وہ رسول اللہ کا، آج یہ میرے دروازے پہ۔ اب وہ پہلے تو دیکھتا رہا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ جناب خیریت ہے، آپ کیسے تشریف لائے؟ حضور نے فرمایا یہ بچی ہے، یہ تیری غلام ہے، اس کے آتے ہوئے جو ہے وہ دودھ گر گیا اور برتن دودھ والا ٹوٹ گیا، میں دودھ کے بھی پیسے دوں گا، برتن کے بھی پیسے دوں گا، تو اسے معاف کر۔ اب وہ حیرانگی سے کہنے لگا بس؟ حضور نے فرمایا ہاں بس۔ کہنے لگا اور کوئی کام نہیں؟ حضور نے فرمایا اور کوئی کام نہیں۔ کہنے لگا ذرا ٹھہریے۔ اب جو ہے وہ جلدی سے چھت پہ چڑھا اور اس نے ہاتھ میں اپنی آسمانی کتاب پکڑی اور مکے میں زور زور سے آوازیں لگانے لگا، کہنے لگا او لوگو جلدی جمع ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، دیکھو نبیوں کا سردار ہے اور ایک یتیم اور ایک چھوٹی یہودیوں کی بچی کی سفارش کے لیے میرے بوئے پہ کھڑا ہے۔
آ جاؤ، میں نے اسی آسمانی کتاب میں پڑھا تھا کہ آخری نبی جب معراج کی رات سے لوٹ کے آئے گا تو یہودی کے بوے پہ آئے گا، یہودی بچی کی سفارش لے کر آئے گا، آؤ جلدی اکٹھے ہو جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، تم بھی کلمہ پڑھو۔